بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو ایک بار پھر سے وظائف دنیا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے اللہ سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور اچھی صحت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ابو وداع کی نوجوان اور سلیقہ شعار بیوی عین جوانی کے عالم میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ صدمے کی وجہ سے آنسو تھمنے میں نہ آتے، ٹانگیں بدن کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگی، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھا نہ جاتا، سونا چاہتے تو بستر پر کروٹ نہ لگتی، کھانا چاہتے تو لقمہ حلق سے نیچے نہ اترتا۔ دوست احباب سب دلاسا دیتے، لیکن جس پر گزرے وہی جانتا ہے۔ حوصلہ اور سہارا دینے والے کھانے پینے کا سامان دے کر کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن ابو وداع کو غموں نے گھیر لیا، مستقبل کے بھیانک تصوروں نے نیند اڑا دی۔ وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے ایک ایسے شخص کے مجلس میں غم ہلکا کرنے کے لیے چلے گئے جس نے 50 سال تک تکبیر اولیٰ قضا نہ ہونے دی تھی۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے باعث کسی نمازی کی گدی پر نگاہ نہ ڈالی، غیور ہونے کی بنا پر 30,000 درہم سے زائد رقم کے کھاتے کو نگاہ بر کر نہ دیکھا۔ فرمایا، مجھے نہ 30,000 درہم کی پرواہ ہے نہ مروان کے بادشاہ کی۔ آپ نے ہر طرح کے لالچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر شرعی بیع سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں اپنی گردن دربار کی دھار کے نیچے رکھ دی۔ اس کے متعلق ہی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر اس نوجوان کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ پاتے تو نہایت مسرور ہوتے۔ یہ تھے حضرت سعید بن مسیب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں جوں ہی ان کی مجلس میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ کہا، اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ابو وداع نے کہا، میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ صحیح، تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے؟ ابو وداع نے کہا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ ابو وداع اس طرح کی باتیں کر کے اٹھنے لگے تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زانوں کو دبا کر بٹھا لیا اور پوچھا، اب کیا خیال ہے؟ شادی کرنی ہے تو بتاؤ۔ ابو وداع، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے جیسے مفلس اور تلاش انسان جو سوائے 2-3 درہم ہو گئے کوئی جمع پونجی نہیں رکھتا، اس کو رشتہ کون دے گا؟ فرمانے لگے، اگر میں ہی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابو وداع کا دل سینے میں رقص کرنے لگا۔ کہنے لگے، زہے قسمت وہی دوشیزہ جس کے علم و فضل، حسن و جمال اور حسب و نسب کی شہرت سن کر خلیفۃ المسلمین عبد الملک بن مروان نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے طلب کیا تھا اور آپ نے اس کو پورا جواب دے دیا تھا۔ ابو وداع نے کہا، جی ہاں، بہتر ہے۔ حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی موجودہ حاضرین کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا اور 2 درہم حق مہر پر ابو وداع کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس غیر متوقع اور ناگہانی مسرت کی وجہ سے ابو وداع کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر جا پہنچا۔ وہ مارے خوشی کے پھولے سماتا تھا۔ وہ دنیا جو سوائے اسے اندھیرا نظر آتی تھی روشن ہو گئی، بھیانک مستقبل روشن نظر آنے لگا۔ خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دوڑا دوڑا گھر پہنچا تاکہ قرض پکڑ کر ولیمہ وغیرہ کا اہتمام کرے، لیکن قرض پکڑے تو کس سے؟ کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مفلس اور کلاش مسلمان کو زبانی مبارکباد دینا تو توہین خیال کرتے ہیں اور اس کی دعوت قبول کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اسے قرض دینے کی بجائے روپیہ خیرات دے دیتے ہیں کہ کہیں ان کا قرض ڈوب ہی نہ جائے۔ اسی سوچ و بچار میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکنے لگا۔ ابو وداع نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، سعید۔ ان کے دل میں ہر اس شخص کا تصور آیا جس کا نام سعید تھا، سوائے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ ان کو تو 40 سال گزر گئے تھے۔ وہ اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کسی جگہ نہ دیکھے گئے تھے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ دل میں برق رفتاری سے خیال گزرا کہ شاید جلد بازی کی وجہ سے ندامت ہوئی ہو اور معاملہ فسخ کرنے آئے ہوں۔ عرض کیا، ابو محمد، پیغام بھیج دینا تھا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا، نہیں، تو حقدار ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں۔ پوچھا، کیا حکم ہے؟ فرمایا، آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ شادی کے بعد آپ اکیلے رات بسر کریں، اور یہ تیری بیوی ہے،
वदा कद आवश दोशीज़ा को देखकर खुशगवार हैरत में डूब गए और बोल न सके। हज़रत सईद ने अपनी बेटी को इनके दरवाज़े में दाखिल किया तो वो मारे हया के घुटनों के बल दरवाज़े को थाम कर बैठ गई। सईद बिन मुसैब खुद वापस चले गए। अबू वदा अपने घर की छत पर चढ़े और चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को पुकारने लगे। पड़ोसी दौड़े दौड़े आए और पूछने लगे, क्या बात है? अबू वदा ने उन्हें बताया कि आज हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे साथ अपनी बेटी ब्याह दी है और वो खुशी से मेरे घर को छोड़कर चले गए हैं। ये है उनकी बेटी। बस फिर क्या था, घर में औरतों के ठट लग गए। उनकी माँ भागी भागी आई और कहने लगी, मेरा तुझे देखना हराम है। अगर इसे तूने 3 दिन तक हाथ लगाया ताकि मैं इसे सजा संवार के अपना शौक़ पूरा कर लूँ। अबू वदा कहते हैं कि जब मैं 3 दिन के बाद इसके पास गया तो क्या देखना हूँ, वो सबसे बढ़कर खूबसूरत किताबुल्लाह की हाफिज़ा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमा और हादम के हकूक़ की पासदारी करने वाली है। 1 माह तक सईद बिन मुसैब ना मेरे पास आए और ना मैं उनके पास गया। उसके बाद मैं उनके हल्क़े दर्स में गया और सलाम कहा। उन्होंने जवाब दिया लेकिन मज़ीद कुछ ना कहा। जब मजलिस बरहास हो गई और सब लोग चले गए तो मुझसे पूछा, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ऐसा कि मुझे खुश लगे और दुश्मन को बुरा फरमाने लगे। अगर कोई आदत नापसंद हो तो लाठी पकड़ लेना और उसके कसबल निकाल देना। इसके बाद मैं वापस पलट गया। अल्लाह अकबर! कहाँ हज़रत सईद और कहाँ मौजूदा दौर के सियासी और मजहबी उलमाए दीन जो आलिम दीन होकर अपनी लाडलियों के लिए सदर में ग्रेड के पैंट शर्ट पहनने वाले क्लीन शेव अफसर तलाश करते हैं और बाज़ औक़ात इनकी बेटियाँ बूढ़ी हो जाती हैं। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये वो अलमिया है जिसने कई घर उजाड़ दिए, जिसने कई बेटियों और बहनों की ज़िंदगियाँ उजाड़ दी। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता तलाश करूँगा, लड़का कमाने वाला हो, लड़की का ख़ानदान बहुत बड़ा हो, ठाठ में रहता हो, और इसी तलाश में उनकी बेटियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, ज़िंदगी और उनकी तबाह हो जाती है। खुदारा अपनी बेटियों पर रहम कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता तलाश करते हो तो इतना काफ़ी है कि लड़का शरीफ हो, शरीयत का पाबंद हो। अज़ीज़ दोस्तों, रुपये और पैसा हाथ की मेल है। आज अगर पैसा नहीं तो कल आ जाएगा। लिहाजा जितनी भी ऐसी बेटियां और बहनें घरों में बैठी हैं जो आला से आला रिश्तों की तलाश में हैं, खुदारा रहम कीजिए, अपनी बेटियों की ज़िंदगियाँ मत ख़राब कीजिए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।